خلافت اس کو عطا کرے۔ اب یہاں پر دو چیزوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ ہمارے نوجوان آپس میں اس بحث میں لگ جاتے ہیں کہ تخلیق انسان کا مقصد عبدیت ہے یا خلافت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بحث شروع کر دیتے ہیں، تخلیق انسان کا مقصد عبدیت ہے یا تخلیق انسان کا مقصد خلافت ہے۔ عبدیت انفرادی چیز ہے، یہ بمنزلہ شرط کے ہے خلافت کے لیے۔ اگر اپنی ذات میں آپ کے ایمان ہے اور اپنی ذات میں آپ کے اندر اعمال صالحہ ہیں کہ ایمان بمنزل روح کے ہے اور اعمال بمنزل بدن کے ہیں، جسم کے ہیں، تو پھر اگر آپ کے اندر، آپ کی روح کے اندر ایمان موجود ہے اور اعمال کے اندر اطاعت موجود ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کرائیٹیریا پیدا ہو جاتا ہے کہ اب آپ اس کے بعد خلیفہ بننے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ نظام اجتماعی آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو وضو نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ میں کسی کا ایمان نہیں ہے، کسی کو اعمال صالحہ نصیب نہیں ہے، فاسق اور فاجر ہے، گندگی اور غلاظت جو ہے ساری زندگی اس کا مطمع نظر ہے، کوئی ندامت اس کے اوپر نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جی کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دینے کو تیار نہیں ہے کہ میرا نیابت بھی کرو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عبدیت تشریعی ہے اور یہ زینہ ہے خلافت کے لیے، اور خلافت کے لیے سیاسی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کب ہمارے علماء اور مولوی حضرات اس بات کو تسلیم کریں گے کہ سیاست شریعت ہے؟